ہمارے پیغمبر نے ساتھ کیا ہی تھا. ارے وہ غار حرا میں بھی گئے, لیکن کیا ہوا, پھر لوٹ کر کے پھر آیا. اور جب آپ کے اوپر قرآن کی تبلیغ فرض کیا گیا, قرآن کی تبلیغ ہی دین اسلام کی تبلیغ ہے, جیسا کہ فرماتا ہے خدا تعالیٰ ان الذین فرض علیک القرآن لردک علی معاد. تو جب آپ کے اوپر تبلیغ قرآن فرض کی گئی تو حضور رسالت مآب نے کیا کیا کہ غار حرا کی تاریکیوں سے نکل کر کے میدان عمل میں وہ کود پڑے اور لوگوں میں علن اعلان کر دیا کہ اے لوگوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, ان کے پیغمبر ہوں. تو ان کی یہ بات سن کے تمام لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھلا ایک بکری کا چرواہا, ایک معمولی آدمی, اور یہ پیغمبر, لہذا لوگوں کو اعتبار نہیں ہوا, جیسا کہ خود خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے. سورہ قاف میں آیا ہے قاف والقرآن المجید, یعنی قاف ایک پہاڑ ہے. اب وہ پہاڑ پتھر کی نہیں ہے بلکہ سبز زمرد کی ہے, اور اس زمین سے اتنے دوری کی فاصلے پر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اور پوری دنیا کو اپنے دائرے میں گھیرے ہوئے. تو خدا تعالیٰ اس پہاڑ کا بھی قسم کھاتا ہے, اب کہتا ہے بل عجب من جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ ان کو اس بات سے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انہی لوگوں میں سے انہی کے جیسا ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا ہے. یعنی ان لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ بھلا آدمی بھی کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے, تو معمولی آدمی ہمارے ہی جیسا ہے, بڑا پیغمبر کیسے ہوگا. اور یہ جو باتیں کہتے ہیں, ایسی بات تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی نہیں سنا تھا. یہ کیا کہتے ہیں بھائی, آئے گا متنا وہ کننا تو رابن ذالک رجوم بعید, یعنی جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے اور ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی تو کیا ہوگا, ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ارے ایسی بات تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. آئے گا متنا وہ کننا تو رابن ذالک رجوم بعید, یعنی ہم جو قبر جا کے ہماری جسم سڑ جائے گی تو ہم دوبارہ پیدا ہوں گے یا ہم کو اٹھایا جائے گا. یہ بات امکان سے بعید ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو یہ بات ایسی بات کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. ارے خدا تعالیٰ کو تو اس بات کا علم ہے کہ ان اجزاء کو مٹی کھا جاتی ہے, اور یہ بات تو ہمارے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. اب کہتا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج, بلکہ جب ایسے لوگوں کو حق بات پہنچتی ہے, خدا کا کلام پہنچتا ہے, تو یہ اس کو جھوٹ جانتے ہیں, اور ان کی حالات کیا ہے, متزلزل ہے, یعنی شک و شبہ میں مبتلا ہیں. ان کا دماغ اور عقل کام نہیں کرتا ہے, کبھی وہ اس پہلو کبھی وہ اس پہلو, جیسے کوئی چیز نزدیدہ ہو. ان کی حالت تو یہی ہے. تو حضور رسالت مآب نے جب اعلان کیا میں پیغمبر ہوں, تو تمام لوگ حیران رہ گئے کہ بھلا سب پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ کے پائے استقرار میں ذرا بھی جنس نہیں ہوئی. آپ نے سوچ لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایک روز ہم ضرور کامیاب ہوں گے, لہذا آپ نے تبلیغ شروع کر دیا. تو ایسا ہوا کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں. آپ کبھی کو صفا کی طرف نکل جاتے تو کبھی مروہا کی طرف, کبھی خانہ کعبہ کی طرف, کبھی کعبے کی گلیوں میں گھومتے, کبھی مکے کی گلیوں میں گھومتے, تو کبھی غار حرا کی طرف لے جاتے کہ شاید کوئی آ جائے, ایسا شخص جو ہم سے ملاقات کرے, جو ہمارے نزدیک بیٹھے, تو اس کو ہم کچھ بتاویں. لیکن لوگ جیسا تو کیا کرتے کہ منہ چھپا کے چل دیتا, لوگوں کو منع کرتا کہ اس سے بات مت کرو. تو اتنی دشواری تھی, اتنی مشکلات تھا ان کے سامنے, ایسا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مشکلات راستہ سے گزرنا پڑا. لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا, آخر آپ کامیاب ہوئے. دیکھیے بدگری کرتے کرتے کیا ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور ایمان لے آئے, لیکن ان ایمان لانے والوں میں اکثریت کن لوگوں کی تھی, غریب لوگوں کی تھی. کسی عمرہ نے ایمان نہیں لایا, سب غریب لوگ تھے. جب حج کا موقع آتا اس وقت آپ اپنی تبلیغ جو ہے تیز کر دیا کرتے. اس وقت تمام لوگ اکٹھے ہو آتے تھے, لیکن کیا کرتے, ابو جہل جو تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, آپ کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے. جس طرح بھی جا کر کے آپ لوگوں میں تبلیغ کرتے کہ یہ لوگ اعلان کرتے کہ بھائی ارے یہ تو ہمارا بھتیجا محمد ہے, ان کا دماغ بچپن سے ہی خراب ہے, تم لوگ ان کی بات مت سنو. اس طرح لوگوں کو بہکاتے. لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا, کچھ لوگ ایمان لے آئے. اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کی تشویش بڑھ گئی. تو ابو جہل نے کیا کیا کہ خانہ کعبے میں ایک میٹنگ بلایا, تمام کافرین وہاں اکٹھے ہوئے, اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دوں گا, 100 اونٹ انعام. لہذا کسی میں جرأت جمامردی نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کام کرے. تو کون تیار ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ اے چچا اگر آپ 100 اونٹ ہم کو دیں گے
تو مقرر میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ کے وعدے کا اور بات کا ہم کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ حبل کے سر پر پھاگ رکھ کے قسم کھائیں کہ میں تم کو 100 اونٹ دوں گا تو یقیناً میں یہ کام کروں گا۔ لہذا ابو جہل نے کیا کیا کہ جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، مقرر جو کوئی محمد کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، ایک ننگی تلوار لے کے وہاں سے چلے خانہ کعبہ سے کہ کہاں ہے، جہاں کہیں بھی ہو میں ان کا سر کاٹ لوں گا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوا جو غائبانہ ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر آج تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں محمد کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جا اور وہیں سے قتل کرنا شروع کر، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر ٹھہر گئے اور کہا معلوم پڑتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب خطرہ ان کے لیے پیدا ہو گیا۔ اگر کہہ دیتے کہ میں مسلمان ہوں یقیناً ان کی گردن وہ مار دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آبا کے دین پر ہوں۔ آبا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا انہوں نے، لہٰذا یہ کہہ کر کے وہ نکل گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے ہیں تو چلے ہم جا کے دیکھیں پہلے ان کو کہ کیا بات ہے۔ جب وہ پہنچے دروازے پر ان کے دستک دی تو دیکھا کہ اندر سے قرآن ہی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوا تھا اور اسی کی تلاوت وہ کر رہے تھے۔ ان کی آواز پہچان کر کے جب ان کی بہن نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں تو قرآن کا جو کاغذ تھا، صحیفہ تھا لکھا ہوا، یہ جس چیز پر تھی اس کو ہٹا دیا اور سب لوگ منتشر ہو گئے، دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر اپنے بہن کے مکان میں داخل ہوئے، پوچھا کہ تم کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ کچھ نہیں، ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ لہذا ایک بکری کو انہوں نے ذبح کرنے کی دستور ان لوگوں میں نہیں تھا، جیسے کہ یہاں کے دستور ہمارے غیر مسلموں میں ہے، اسی طریقے سے گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی نے ان کو بتلا دیا تھا کہ اس کا پہچان یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ وہ نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہیں اس کو ہم آزما لیں، دیکھیں ہم بکری کو کاٹ کر کے اس کا گوشت ہی کھاتے یا نہیں کھاتے ہیں۔ لہذا ایک بکری کو انہوں نے سر اڑا دیا اور گوشت بنا کے لایا اور کہا کہ بھونو اس کو۔ ان کی بہن نے ہمشیرہ نے گوشت بھون کے لا کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ تم بھی آ کے میرے سامنے کھاؤ۔ اب وہ انکار کر گئی، کہیں کہ نہیں یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گا، یہ حلال نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا، مجھے تمہارا بھی چاہے تو کرو۔ لہٰذا یہ غصے میں اٹھے اور اپنے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس جان مار دے، لیکن میں ایمان لا چکا ہوں، کبھی پھرنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عمر بھی حالت دے کر کے بیٹھ گئے، غصے میں بھپرے ہوئے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہی تھی، تھوڑا ہم کو بھی دکھلاؤ۔ اب ان کی بہن کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم غسل کر کے آؤ کیونکہ تم ناپاک ہو، اب ناپاک لوگ اس کو نہیں چھوتے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن بہت ہی باکرامت و پوشیدہ کتاب ہے، تم اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر پاک باز لوگ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کہہ رہی کہ نہا کر کے آؤ، تو گئے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آئے تو وہ سورہ طٰہٰ ان کو پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ جب وہ طٰہٰ پڑھتے ہیں کہ ایک بیگ ان کا ایمان، ان کے دل میں جو ایمان کی چنگاری چھپا ہوا تھا وہ روشن ہوا اور کہا کہ بس لے چلو مجھ کو سرکار کے پاس۔ ان کی بہن و بہنوئی دونوں لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور کو تو اس کی اطلاع ہو چکی تھی، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کر کے پکارنا ہی یہ ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اب تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے اب 40 کی آزاد ہوئی۔